ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، تراویح جو ہے وہ سنت ہے اور ایک مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، 37 نمبر ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے کیا تو اس کے پچھلے جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کا طریقہ مروی ہے وہ یہ ہے، اصل میں اس سے پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل اور وتر یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ مختلف وقتوں میں جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہم مختلف نام دے دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر عشاء کے فوراً بعد، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فوراً بعد سے لے کے فجر کی اذان تک، تو اگر ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کو تراویح کہہ لیا جاتا ہے، صبح پڑھتے ہیں تو تہجد کہہ لیا جاتا ہے۔ تو تراویح جو ہے وہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں تاکید ہے وہ گھر میں پڑھنے کی ہے۔ لیکن تراویح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سنت طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو جماعت کروائی تھی وہ مسجد میں ہی کروائی تھی، نمبر 1۔ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیل۔ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا امام کے سلام پھیرنے تک، یعنی امام نے پوری تراویحیں پڑھائی، جتنی اس نے پڑھائی اتنی اس نے پڑھی، پھر وتر پڑھے اس کے ساتھ اور پھر چلا گیا، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر ہوتا ہے۔ تو یہ امام کے ساتھ پڑھنے کے بدلے میں ملتا ہے۔ تو یہ اگر کسی کو اجر حاصل کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ مسجد میں پڑھ لے، وگرنہ مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے فرض نماز ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، خواتین کے لیے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ خواتین کے لیے گھر میں پڑھنا جو ہے وہ فرض نماز ہو وہ بھی اور نفل ہے وہ بھی، وہ بہتر ہے۔ لیکن اگر مسجد جانا چاہتی ہیں، گھر میں اتنا لمبا قیام نہیں ہو سکتا، یا جو ہے نا وہ بچے تنگ کرتے ہیں، یا کوئی اور مسجد میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو خواتین جانا چاہتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، تم اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہ، جب یہ جانا چاہیں ان کو جانے دو، فرض نہیں ہے ان پر۔ تو پتہ کیا چلا کہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو مسجد میں امام کے ساتھ پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پوری رات کا اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا، وہ رات کو فوری طور پہ نہیں پڑھ سکا، تھوڑا لیٹ پڑھ لیتا ہے، 12 بجے پڑھ لیتا ہے، فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، تو وہ بھی درست ہے، وہ قیام اپنا جاری رکھے۔ اگر کسی وجہ سے رات کو رہ گیا ہے تو وہ صبح کر لے، یعنی فجر سے پہلے تو وہ بھی اس کا قیام کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی مستقل گھر میں پڑھتا ہے یا گھر میں پڑھاتا ہے، جیسے گھر میں کوئی ایک حافظ یا حافظہ ہوتی ہیں تو وہ گھر میں پڑھاتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔